بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے اس قتل عام کے حوالے سے جس کے بارے میں اکثر بات نہیں کی جاتی, جس کے ڈیٹا کو ہمیشہ جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ پوچھیں وہاں جموں کے رہنے والے ان مسلمانوں سے جن کی تعداد اس وقت 1947 6 نومبر کو وہ تعداد جو تھی وہ 61% آف ٹوٹل پاپولیشن تھی جموں کے اندر, ان کو 61% سے کیسے 40% کیا گیا. ایک پورا پروسیس تھا, ایک پورا پروگرام تھا جو 3 بڑوں نے مل کر پلان کیا اور اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کی گئی ان 7 دنوں میں, اکتوبر نومبر کے ان 7 دنوں میں کی گئی, اور جس کی جو انتہا تھی وہ 6 نومبر 1947 تھی. اور اندازے کے مطابق جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے, مختلف موقر اداروں نے جو ڈیٹا رپورٹ کیا ہے, 2.5 لاکھ سے زیادہ کشمیری مسلمانوں کو شہید کیا گیا. اب انہیں شہید کس طرح سے کیا گیا؟ مختلف علاقوں سے ان کو لایا گیا, ان کو ان اعلانات کے ساتھ لایا گیا کہ آپ کو پاکستان بھیج رہے ہیں اور جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ واپس مقبوضہ کشمیر یا اس وقت کا جو جموں کا علاقہ تھا وہاں پہ واپس آ کے آباد ہو سکتے ہیں. تو ان کو اکٹھا کیا گیا, پولیس گراؤنڈ میں کیا گیا, اسٹیڈیم میں کیا گیا, اور اس کے بعد انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا. نہ دیکھا گیا کہ بچہ ہے, عورت ہے, بوڑھا ہے, مرد ہے, ان تمام لوگوں کو انڈسکریمنیٹ فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا. اور اس میں کون انوالو تھا؟ آج جیسے کانگریس بڑے بلند بانگ دعوے کرتی نظر آتی ہے کہ وہ کشمیریوں اور مسلمانوں کی بڑی خیر خواہ جماعت ہے, تو اس وقت کا جو کانگریس کا پریزیڈنٹ تھا اس نے وزٹ کیا جموں میں, اور خاص طور پہ جو ڈوگرا کا مہاراجہ تھا جو بھاگ کر سری نگر سے جموں میں آیا تھا, اس نے یہ فرقہ وارانہ فسادات جو ہے اس کو بنیاد اس نے رکھی, اور اس کو رنج تھا ان مسلمانوں کی اس ریزولوشن کا جو انہوں نے جولائی 1947 میں پاس کی, اور مسلمانوں نے جس طرح سے کشمیریوں نے چھین کر جو ہے وہ آزاد کشمیر کا علاقہ جو ہے وہ الگ سے کر لیا. اس رنج میں, اس ریونج کے اندر آ کر اس نے کشمیریوں کا قتل عام کیا. اور تیسری جو فورس تھی وہ RSS کے وہ گڈے تھے جن کے نام میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ وہ لوگ اس کے اندر انوالو تھے, اور انہوں نے پھر جو کانگریس تھی اس نے اس وقت کی جو انڈین افواج تھی اس کا سہارا لیا, اور ان کو ایک بلینکٹ اپروول ملا کہ آپ جہاں چاہیں جس کو چاہیں مار دیں اور جتنا چاہیں قتل عام کریں. اور انہوں نے کیا اچیو کیا, اس کی صورت میں آج 40% سے نیچے جو ہے وہ مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ جموں میں ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے آ گئے جو بچ گئے, اور باقی لوگوں کو شہید کر دیا گیا. کچھ نام ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں جو RSS کے ٹیررسٹ تھے جو اس وقت وہاں موجود تھے: بلراج مدھوک, کیدر ناتھ سہینی, وجے ملہوترا, مدن لال کھرانا. اس میں جو اور لوگ بھی انوالو تھے وہ گورنر تھا اس وقت کا, اس کا نام تھا چیت رام چوپڑا, اور اس کے اندر DIG بخشی ادے چند بھی شامل تھا, اور اس کے اندر جو شامل تھا وہ کانگریس کا پریزیڈنٹ اچاریہ کرپلانی وہ شامل تھا جس نے آ کے یہ اجازت دی کہ تم یہ قتل عام کر سکتے ہو. اور جو علاقے جہاں پہ قتل عام کیا گیا اس میں ادھمپور تھا, راجوری تھا, ریاسی تھا, رام نگر تھا, بانیال تھا, اور کٹھوا کوٹلی تھا. یہ وہ علاقے تھے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بمبر تک پہنچ چکے تھے جب ان کا راستہ روکا گیا. اس پر ذرا بات کریں گے, کتنا بڑا سانحہ ہے, کتنی ضرورت ہے اس پہ بات کرنے کی, اور کتنی ضرورت ہے یہ جو اس واقعے کو آج کے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی. اس پر بات کریں گے. بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. تعارف کروا دیتے ہیں, جناب فاطمہ جاوید صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں فاطمہ. شفیع ڈار صاحب سینئر حریت رہنما ہیں. عبداللہ خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, نامور تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. اویس راجپوت صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ کے ذریعے, آل دا ویز فرام UK. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں تمام گیسٹ کو. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے, آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. 6 نومبر 1947 تاریخ کا ایک المناک دن جب ڈوگرا فوج اور انتہا پسند ہندوتوا نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی دھرتی کشمیریوں کے خون سے رنگ دی تھی. مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز, بھارتی فوج اور ہندوتوا بلوائیوں نے جموں کے مختلف علاقوں میں اس وقت قتل عام شروع کیا جب لاکھوں افراد پاکستان ہجرت کر رہے تھے. انتہا پسندوں نے 2.5 لاکھ نہتے اور بے گناہ مرد, عورتوں, بوڑھوں
اور بچوں کو انسانیت سوز مظالم کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ ہری سنگھ نے عوامی خواہشات کے برعکس ہندوستان کے حق میں فیصلہ دیا، جبکہ جموں کشمیر کے مسلمان پاکستان سے الحاق کے حامی تھے۔ اسی رنجش پر مہاراجہ نے بھارتی فوج اور ہندوتوا کے انتہا پسندوں کو کشمیر میں داخلے کی اجازت دے دی۔ قتل و غارت کے ذریعے ایسی سیاہ تاریخ رقم کی گئی جس کے بدنما داغ آج بھی ہندوستان اور انتہا پسند ہندوؤں کے چہرے پر نمایاں ہیں۔ ہندوتوا آج بھی کشمیریوں کو نسل کشی اور انہیں اقلیت میں تبدیل کرنے کے ایجنڈے پر کار فرما ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 1989 سے لے کر اکتوبر 2024 تک 96,373 کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ کشمیریوں کی 1,10,519 املاک کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری اس عزم کے ساتھ یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں کہ حق خود ارادیت کے حصول تک شہداء کے مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، میں سب سے پہلے شامل کروں گا محمد شفیع ڈار صاحب کو۔ ڈار صاحب، کیا مقصد تھا اتنی بڑی تعداد میں قتل عام کرنے کا، جینوسائیڈ کرنے کا؟ کیا چاہتے تھے یہ تین بڑے، جس میں سنگھ پریوار تھا، کانگریس تھی اور ڈوگرا تھا؟ ہمیں ہسٹورین اور تاریخ دان سے جو اقتباس ملتے ہیں کہ یہ منصوبہ بند طریقے سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ پری پلانڈ تھا یہ، کہ کس طرح سے جموں خطے سے مسلمانوں کا انخلا کیا جائے۔ اور یہ پلاننگ اس وقت نہیں ہوئی تھی کہ جب پارٹیشن، بلکہ پارٹیشن سے کچھ ٹائم پہلے ہی کیا گیا تھا۔ تو اس کے لیے یہ مناسب وقت ڈھونڈ رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے جموں میں جو مسلمانوں کی اکثریت اس وقت تھی، 65% مسلمان تھے، تو اس کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی۔ اور مسلمانوں کو جو اس وقت جو ایک ایسی صورتحال بن گئی تھی کہ جو پارٹیشن پلان میں جو تھا کہ مسلمان جو ہے وہ پاکستان چلے جائیں گے اور جو غیر مسلم ہیں جو وہ ہندوستان میں چلے جائیں گے۔ تو ہندوستان میں جو ایک ہندوتو آئیڈیالوجی تھی وہ اس سے پہلے ہی RSS اور سنگھ پریوار کے نام سے پہلے ہی تھی، اور وہ مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو انہوں نے بتایا کہ بس آپ خاص کر جموں صوبے کے اندر اور جو سرحدی علاقوں کے اندر کہ آپ لوگوں کو ہم امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بڑی حفاظت کے ساتھ آپ کو ہم جو ہے پاکستان پہنچا دیں گے۔ تو مسلمان نے کہا کہ ابھی جو یہاں ضمنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، کشمیریوں نے بالخصوص قرارداد کے ذریعے بھی اور اس کے بعد پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ ان کو وہاں سے لا کر آباد کرنے کی؟ تو یعنی اس سے پہلے کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے کشمیری مسلمان جموں کے رہنے والے وہاں سے نکلنا چاہتے تھے؟ یعنی فرقہ وارانہ فسادات تو ہوئے نا وہاں پہ؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے مسجد میں جو ایک عیدگاہ میں جو وہ خطبہ چل رہا تھا، تو وہاں پر جو مسلمانوں نے جو اسلام کے حق میں نعرے دیے تھے، اور وہاں پر جو فرقہ وارانہ فساد کی وجہ سے کچھ قرآن پاک پہ اوراق جلا دیے گئے تھے، بیرمتی کی گئی۔ ہاں، تو وہاں پر جو عیدگاہ میں جلسہ ہو رہا تھا اس میں جو ڈوگرا فورسز نے مداخلت کر دی، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی ایک جو وہ جوش و جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے جلسہ جلوس سٹارٹ کیے تھے۔ لیکن جو میں نے کہا کہ پری پلانڈ آلریڈی تھا، یہ بنا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو کس طرح سے ہم یہاں سے نکالیں اور ان کا انخلا کس طرح کریں، ان کو کس طرح سے ہم ان کا قتل عام کریں، تو یہ بنیادی وجوہات بنے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ جو مہاراجہ تھا جو سری نگر سے بھاگ کر آ گیا تھا، اس کو جو وہاں پر ایک ہزیمت ہو گئی تھی، شکست اس کو ہو گئی تھی، وہاں سے بھاگ کر اس کا بدلہ اس نے وہاں سے لے لیا مسلمانوں سے۔ تو لیکن جو مابز تھے، گنڈے تھے BJP کے، RSS کے، تو انہوں نے مسلمانوں پہ حملے کر دیا، لیکن ان کو سپورٹ تھی مہاراجہ کی، مہاراجہ ہری سنگھ کی سپورٹ اور ڈوگرا فورس کی ان کو بھرپور سپورٹ تھی کہ آپ مسلمانوں کا اس طرح سے انخلا کریں۔ اور یہ اتنا بڑا سانیہ ہے کہ 20 لاکھ لوگوں سے بھی زیادہ اس وقت مسلمان ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں جب چلے جاتے ہیں ہم، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بچے زیادہ وکٹم ہو گئے۔ اسی طرح سے ہماری جو بہنیں ہیں 13,000 سے زیادہ اغوا ہو چکی ہے اس وقت ہماری میں۔ اور خاص کر اگر ہم دیکھیں چودھری غلام عباس کی جو صاحبزادی تھی اس کو بھی اغوا کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو آلریڈی پلانڈ تھی، کس طرح سے مسلمانوں کو جو ہے وہ مجبور کرے اور وہ یہاں جو جموں سے وہ انخلا پہ مجبور ہو جائے۔ تو ایسے آج بھی ہندوستان جو ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پوری ایک منصوبہ بندی کے ساتھ سب کچھ Why ہوا not؟ اور ہاں، مقصد یہی تھا
کہ جو آج ہو رہا ہے ڈیموگرافک چینج کے حوالے سے. میں واپس بھی آپ کی طرف آتا ہوں. اویس صاحب, میں اس میں آپ کو شامل کروں گا, یہ فرمائیے گا کیوں نہیں ڈسکس کیا جاتا اتنا بڑا سانحہ, اتنا بڑا میسیکر, اتنا بڑا یہ جو ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ قتل عام کیا ہے انڈین فورسز نے وہاں پہ, ڈوگرا فوج نے, یسنگ پریوار نے اور کانگریس نے مل کر, کیوں اس کا ذکر اتنا زیادہ نہیں ہوتا انٹرنیشنلی؟ بالکل جناب, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور میں جو تھوڑی سی ہسٹری دیکھ رہا ہوں, بہت کم لوگ جو ہے نا مورخ جو ہیں وہ ہسٹورین اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایک جو پولیٹیکل سوشل سائنٹسٹ تھے آسٹریلین, کرسٹوفر سینڈن, ٹھیک ہے, یہ انہوں نے کچھ اس پہ تھوڑا لکھا ہے. لیکن ابھی جو ان کی جو بک تھی کشمیر کے اوپر, دی ان ریٹن ہسٹری ان 2013, ٹھیک ہے, اس پہ انہوں نے کچھ ایویڈنس دیے ہیں. لیکن ہم بالکل ہمیں جو ہے نا وہ اس پہ مزید کام کرنا چاہیے. اور بالخصوص جو ہمارے ریسرچر اب تو یو کے اندر بے شمار ہیں, یورپ میں جو ہے وہ کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ یہیں پلے بڑے ہیں, ان کو بالکل اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور اس کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں عبداللہ خان صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا, اگر ہم 1947 نومبر میں یہ سانحہ جو ہوا ہے اس کو ریلیٹ کریں آج کے اس بربریت کے حوالے سے جو مقبوضہ کشمیر میں ڈھائی جا رہی ہے فاشزم کی آڑ میں جو ہندوتوا حکومت کر رہی ہے, ہاؤ ڈو یو سی کہ کتنی سملیرٹی ہے آج جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا اور 5 اگست 2019 کے بعد سے جو ایتھنک کلینزنگ مسلمانوں کی جا رہی ہے, یہ جو ڈیموگرافک چینج کی جا رہی ہے, یہ اس کا کتنا تسلسل ہے؟ یہ بیسیکلی شروع سے ہی انڈیا کا رہا ہے کہ جموں کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے, آپ کو پتہ ہے چناب فارمولا اور بہت سارے فارمولے, تو اس میں ڈیموگرافک چینجز لانے کے لیے بہت پہلے جنرل اچھا, جو مہاراجہ کی ریزن ہے از ون آف دا ریزنز, دیٹ از ویری اسمال. لیکن اٹ واز جیسے آپ نے کہا کانگریس بھی شامل تھی, آر ایس ایس شامل تھی, اور اس کو ٹیسٹ سپورٹ تو برطانیہ کے بھی حاصل تھی. دیکھیں برطانیہ کی فوج نے کیا کیا ان کی پروٹیکشن کے لیے, ان کی ذمہ داری تھی نا لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی. دے ڈیڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. ایون قائد اعظم نے جو جنرل گریسی کو کہا انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو وہ پوری ایک لارجر گیم تھی اور برطانیہ اس میں شامل تھا. اور وہ بیسیکلی یہی تھا کہ چلیں یہاں سے جو وہ پاکٹس خاص طور پہ جہاں پہ ہندو ادروائز اکثریت میں تھے, جو جہاں جیسے پونچھ راجوری میں تو مسلمان اکثریت میں تھے تو وہ بچے رہے. لیکن جہاں جہاں ادھم پور اور ریاسی جو آپ نے وہاں جو بھی پاکٹس تھے انہوں نے کہا ان کو تو یہاں سے صاف کریں. اور پھر وہ یہ آپ اگر غور کریں یہ چناب سے نیچے نیچے کے علاقے موسٹلی آپ کو نظر آئیں گے. وہ یہ چاہ یہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کشمیر چناب فارمولا, ہاں ہمیں ملنا نہیں ہے باقی کشمیر تو اس کو تو لے لیں. اچھا وہ ہوا کہ وہ وہاں سے پھر اب وہ انہوں نے یہ نیکسٹ سٹیپ ہے اور وہ پالیسی کی ایتھنک کلینزنگ کی پالیسی, اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں رفتہ رفتہ ہوئی ہیں. اب وہ آ کے ویلی کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہے. آپ کارگل کو بھی دیکھ لیں نا, کارگل کی ڈیموگرافک چینجز بھی ہوئیں, لے کی ڈیموگرافک چینجز بھی ہوئیں, اور اب وادی کے اوپر آ کے یہ ایک تسلسل پالیسی کا جاری ہے. اور کرتے کرتے اس کو انٹینسیفائی آ کے مودی نے کیا ہے. تو یہ اب تو ایک اسٹیٹ کی بڑی اوپن پالیسی آ گئی ہے کہ اب تو ہم نے ہر صورت میں مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے. وہ فلسطین کی مثالوں کو یہاں آ کے وہ لگانا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اوورآل پالیسی کا حصہ ہے, صرف کوئی انتقامی کارروائی کی وجہ سے نہیں ہوا. ٹھیک ہے, میں فاطمہ آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائے گا, اکثر بات کرتے ہیں کہ جی کانگریس جو ہے وہ بڑی ایک سافٹ پاور ہے, اس نے مسلمانوں کے حوالے سے ایک بڑی سوچ, کیونکہ ابھی بھی ہم نے دیکھا جو ان کے نام نہاد الیکشنز ہوئے اس کے اندر کانگریس نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے. تو یہ جو میسیکر جینوسائیڈ کی ہم آج بات کر رہے ہیں, اس میں کانگریس اور سنگھ پریوار برابر کا شریک تھا. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ اگر ہم کوئی کوشش کر رہے ہیں کانگریس کو یہ پریزنٹ کرنے کی کہ وہ ایک اچھی فورس ہے, اس کا ماضی تو ان کے جو ہاتھ ہیں وہ تو خون میں, مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب کشمیر کا سوال پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ ایک یکجا ہیں, چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے کانگریس ہو, اس کے بارے میں دو رائے ان کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ کشمیر کو اپنانے کی بات ہے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ 6 نومبر کو جو میسیکر ہوا جس میں بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا گیا, اور تاریخ گواہ ہے کہ 1000 نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں 2 لاکھ کے قریب مسلمان شہید 2.5 لاکھ سے زائد تو ویسے بھی انٹرنیشنل ادارے بھی رپورٹ کر رہے ہیں مسلمان شہید کیے گئے. تو یہ وہاں سے جو کڑیاں مل رہی ہیں وہ آج تک وہاں کی عوام اس کو برے طریقے سے سفر کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اب میں کانگریس کا جو ہے سیم میرے خیال سے بی جے پی والا ہی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہاں پہ ڈیموگرافی وہاں کی چینج کرنا ان کا فوکس ہے. اور ڈیموگرافی سے ریلیٹڈ اب جو انہوں نے آرٹیکل
370 ابھی جو ایبروگیشن ہوئی آرٹیکل 370 کی 35A کی، اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جو انڈینز ہیں، جو نان کشمیریز ہیں، ان کو الاؤ کر دیا گیا ہے کہ وہ کشمیر میں جا کے وہاں کی زمین خرید سکتے ہیں، وہاں جا کے وہ ان کو جابز مل سکتی ہیں، وہ وہاں جا کے ان کی پرماننٹ ریزیڈنسی ہو سکتی ہے. تو یہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا یہ لا، اور اس سے کشمیریوں کو خود مختاری تھی. 35A کی آپ بات کر رہی ہیں. جی ٹھیک ہے، 1928 میں غالباً. جی تو یہ جب سے یہ 2019 میں میرے خیال سے یہ آرٹیکل جب سے ایبروگیٹ ہوا ہے، اس کے بعد سے زیادہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے کشمیریوں پہ. اور اب میرے خیال میں کہ جو لوکل پاپولیشن ہے وہ اس فیئر میں ہے کہ اب ہم بولیں گے تو ہمیں ختم کر دیا جائے گا. آلریڈی ان کی پاپولیشن اب بہت کم کر دی گئی ہے، حالانکہ مسلم میجورٹی تھی، لیکن اب وہ ایک مائنورٹی میں تبدیل ہو چکی ہے. جی، آپ جموں کے حوالے سے بالخصوص بات کر رہی ہیں. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمارے پاس دو ایسے سروائیورز کی سارٹس موجود ہیں جن کا احوال وہ خود ہی اپنی زبانی بتائیں گے کہ انہوں نے اس وقت کیا دیکھا اور ان پر کیا بیتی، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے ان کو کس طرح سے گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا. آپ کو دکھاتے ہیں. بڑا ناقابل بیان میں کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا میرے میں ہمت نہیں ہے، میں واقعات بیان کرتا صبر کھو دیتا ہوں. All of a sudden when the buses stopped, they all of a sudden came out of those bushes, you know, and they came out with their swords and with their knives and with their guns and I don't know what not, and they started rampage of killing people. یہ جوان بچیاں لے گئے اٹھا کر. پھر ادھر ایک قرآن تھا، ایک قرآن تھا، ایک قرآن تھا، ایک قرآن تھا بیٹا جی، ایک قرآن تھا. وہ شہر سے 3 میل کے فاصلے پر لے جا کر آگے وہ ہندو سکھ جو بھی جس کے ہاتھ میں تھا اس نے مارا، اس نے ذبح کیا جموں والوں کا ذبح کیا. People were left who were wounded and injured, wounded more, you know, bleeding everybody. There was blood all over. That's one thing which I can't stand in my life now. I suggest you as a senior citizen of this country and the survivor of that massacre of Jammu of 6th of November, I think you should be thinking and focusing on that. You should highlight that. شفیع ڈار صاحب، آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیں گا کہ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ جو شہدائے جموں ہیں ان کو انصاف کیسے مل سکتا ہے؟ کس طرح سے ان کی جو دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے؟ جس طرح سے آپ نے یہ 2 سروائیورز دیکھے، نور محمد اور امان اللہ خان نقشبندی، یہ بات نہیں کر پا رہے. جی یہ بات صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیسے انصاف مل سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص کر پاکستان کی عوام اور پاکستان میں جو اس وقت گورنمنٹ ہے یا اس کے بعد جو بھی کوئی گورنمنٹ بنتی ہے، انہیں ہمیں بار بار یہ کہنا، اور کہنا ہی خالی نہیں بلکہ انہیں پریکٹیکلی اس کے لیے کچھ اقدامات اٹھانے پڑیں گے تاکہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا دے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا 1947 میں. اور یہ جو جیسے کہ آپ نے ڈاکومنٹری دکھائی ہے، ان کو ہمیں دکھانی ہے اور ان کے دروازے کو ہم بار بار کھٹکھٹانا ہے کہ کس طرح کے مظالم مسلمانوں کے ساتھ وہاں ہوئے اور کس پلاننگ کے تحت، کس منصوبے کے تحت مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ظلم کیا گیا. اور ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہے کہ جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز ہے، وہ جو کشمیر مسئلے کا ضامن ہے، اور ہمیں ایز اے گورنمنٹ آف پاکستان انہیں جا کے بتا دیں. اور اتنا نہیں کہ فیوچر میں انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ، اس سے بھی انہیں ہمیں اویئر کرنا ہے. اور ہمیں جو حتی الامکان جہاں تک کہ ہماری بساط ہے، جہاں تک کہ ہماری جو ہے قوت ہے، کہ ہمیں تمام ڈورز کو جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کو کہنا چاہیے اور ان کو جو اس میں جو ہے انوالو کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ حل کرے اور ان لوگوں کو انصاف دلا دے. اور جو 1989 سے جو مقبوضہ کشمیر میں 1 لاکھ سے زائد لوگ جو شہید ہو گئے، ان کو بھی انصاف دلانا چاہیے اور مسئلہ کشمیر کو حل کرانا چاہے. یہ پاکستان اور پاکستانی عوام جو ہے اس کے لیے کمر باندھے، کوشش کریں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو مجبور کریں. اور یہاں اتنا ہی نہیں کہ بلکہ جو مسلم ممالک ہیں جو پاکستان کے ان فیور پاکستان ہے، انہیں بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اس کو جو ہے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. ادروائز جو اس واقعے کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے. ادروائز جو اس وقت لاسٹ بات کر رہا ہوں، ادروائز جو اس وقت جنوسائیڈ ان غزہ ہو رہا ہے کہ
وہ تو انڈیا ایز سیم مقبوضہ کشمیر میں کرنے جا رہا ہے اسی طرح سے. سو اس لیے ہمیں اس کے لیے پہلے ہی پریپیئر رہنا چاہیے. جی عبداللہ خان صاحب. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھارت یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے، کیونکہ 2.5 لاکھ شہداء کا خون ہے ان کشمیریوں کا جو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہ رہے تھے. تو کشمیر نے الٹیمیٹلی پاکستان کے ساتھ ملنا ہے. جو دنیا جو کر لے، اللہ تعالیٰ کبھی شہداء کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھوں گا. ناظرین، ہر سال 2 نومبر کو صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اس دن کے بنانے کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ کسی کو کوئی امپیونٹی نہیں ملنی چاہیے. صحافی جو اپنا کام کرتے ہیں وہ قلم کے ذریعے کرتے ہیں، وہ مائک کے ذریعے کرتے ہیں، وہ کیمرہ کے ذریعے کرتے ہیں، وہ سچ دکھاتے ہیں. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس خطے میں، اس علاقے میں جہاں وہ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں سے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سچ بتاتے ہیں اور کہ دنیا میں اس علاقے میں یہ کچھ ہو رہا ہے. اگر ہم انڈیا کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پہ جو اسٹیٹ ہے اس کو امپیونٹی حاصل ہے، اس کی فورسز کو امپیونٹی حاصل ہے. انہیں استثناء حاصل ہے کہ وہ صحافیوں کو جب چاہے مار دیں. ان کے جو اخبارات، ان کے جرائد، ان کی ٹی وی چینلز اور ان کے ڈیجیٹل میڈیا آؤٹ فٹس جو ہیں ان کو جب چاہیں بند کر دیں، اور جب چاہیں ان کے اوپر کالے قوانین جو ہے PSS اور مختلف جو اور کیسز ہیں وہ بنا دیے جائیں. اور ایسی لیونگ اگزامپلز موجود ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر صحافیوں کے حوالے سے جن کی زندگی کو اجیرن بنا دیا گیا صرف اس لیے کہ انہوں نے سچ دکھانے یا بتانے کی کوشش کی. اس پر ذرا ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو انڈیا کی ریٹنگ ہے وہ ریٹنگ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. دنیا میں تقریباً 176 ٹوٹل جو کنٹریز ہیں جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی جانب سے، اور اس میں جو انڈیا کی ریٹنگ 2024 میں آئی ہے وہ 159واں نمبر ہے. اس سے پہلے 2023 میں جو انڈیا کی ریٹنگ تھی وہ 161ویں نمبر پر تھی. تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس میں انڈیا کہاں پہ کھڑا ہے. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال خاص طور پہ صحافیوں کے حوالے سے کیا ہے؟ فاطمہ، میں اس میں آپ کو شامل کروں گا. ہاؤ ڈو یو سی، کتنا آزاد ہے مقبوضہ کشمیر کا صحافی اپنی بات کرنے میں؟ دیکھیے، یہ تو ایک جنرل چیز ہے کہ جب بھی کسی ٹیریٹری پہ، کسی علاقے پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، انلیگلی قبضہ، تو سب سے پہلے اس علاقے کی آواز کو بند کیا جاتا ہے. اسی طرح مقبوضہ کشمیر کی آواز اس کا میڈیا تھا، اس کا جرنلزم تھا. اب جو آپ نے ریٹنگ کی بات کی کہ ریٹنگ ایک دم سے نیچے ہو گئی، وہ کس وجہ سے ہوئی؟ جیسا کہ میں نے پہلے آرٹیکل 370 مینشن کیا کہ اس کی ایبروگیشن 2019 میں ہوئی. اس کے بعد سے صحافیوں پر اور زیادہ تنگی شروع ہو گئی. یہ جو پبلک سیفٹی ایکٹ ہے ان کا PSA، اس کے تھرو انہوں نے اتنے بے تحاشا صحافیوں کو نظر بند کیا، ان کو جیل کیا. اب کچھ جو صحافی جو بیچ میں نمایاں ہیں جیسے آصف سلطان ہو گئے اور شجاع بخاری ہو گئے، جن کو رمضان میں آصف سلطان کو 2019 میں امریکی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا. بالکل. اور آپ یقین کریں کہ ان کو 2000 دن کے بعد گھر بھیجا گیا ابھی کچھ دن پہلے، اور گھر پہنچتے ساری پھر سے پولیس ان کو انٹروگیشن کے بہانے ان کو واپس لے گئی. مطلب یہ PSA ایکٹ کو یہ ایز اے پرسنل موٹیو یوز کرنا شروع ہو گئے. اور یہ تو جرنلزم کا حال ہے، تو باقی عوام جو اس سے اتنی زیادہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. تو اب جو پریزنٹ جو سچویشن ہے، جو جموں اینڈ کشمیر کی جو ڈاکیومنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں، اخباروں میں دیکھتے ہیں، اور انڈین میڈیا جو ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہاں پہ جو گراؤنڈ رپورٹنگ ہے وہ کرمنلائزڈ اس کو کر دیا گیا ہے، اس کو مطلب بین کر دیا گیا ہے. اب میں کل ان کے اخبار دیکھ رہی تھی، جو ون آف دی موسٹ فیمس جو ان کے نیوز پیپرز ہیں، ایک رائزنگ کشمیر ہو گیا، ایک گریٹر کشمیر ہو گیا. تو اس کی اگر آپ شاید سرخیاں دیکھیں، ان کی ہیڈ لائنز دیکھیں، پریس ریلیزز ہیں جی، موسٹلی پریس ریلیزز ہیں. اور مودی گورنمنٹ کے بارے میں، مودی نے آج کیا کہا، مودی نے کل کہاں جانا ہے، فارن منسٹر کہاں جا رہا ہے، حادثہ ہو گیا، آج یہ حادثہ ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، موسم کی صورتحال، اسکول بند ہو گئے. مطلب جو ان کے کور وہ پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. اب کور پرابلمز کون سے ہیں؟ سب سے بڑا ان کا پرابلم ہے یہ جو ان امپلائمنٹ ہے. آپ یقین کریں کہ انڈیا کے، اگر ہم انڈیا کا ریفرنس لیں تو سیکنڈ موسٹ ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ریٹ ہے جموں اینڈ کشمیر کا. لیکن کیونکہ مقبوضہ کشمیر اس کا پارٹ نہیں ہے، لیکن اگر ریسٹ آف انڈیا سے کمپیئر کریں تو بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی وہی میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ اگر انڈیا سے ہم ریسٹ آف دا انڈیا کمپیئر کریں، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ پازیٹیو ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل ہے، ان کے لحاظ سے نارمل ہے. اور سیکنڈ جو موسٹ جو ہے ڈرگ ایڈکشن بہت زیادہ وہاں کے نوجوانوں میں ہوگی. کچھ نوجوانوں کو تو وہ ویسے ہی نظر بند انہوں نے کیا ہے، وہ بھی ایک پلاننگ کے تحت. اور وہ میں حیران ہوں کہ دیکھیں ہائیلی ملٹرائزڈ زون ہے کشمیر، بارڈرز پہ آپ کی فورس کھڑی ہوئی ہے. لیکن کیا کشمیر کا صحافی، مقبوضہ کشمیر کا صحافی یہ حقائق یا یہ سچ جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے آج کے اس ٹائم میں؟ کہ جو لوکل اخباریں ہیں وہ ان کی بالکل
پولیٹیسائز ہو گئی. مطلب پولیٹکس اب جو ان کا ایڈیٹوریل جو ہے وہ ایک اخبار کی آواز ہوتی ہے, اس میں بھی آپ مودی کی اسپیچ کو انالائز کریں, مودی کی, تو مطلب جو مین جو صحافی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم لوگ یہ ایشوز کو سامنے لے کر آئیں, لوگوں تک پہنچائیں, دنیا کو دکھائیں, تو ان صحافیوں کو یہ لوگ ان کو تھریٹس دیتے ہیں, ان کی فیملیز کو تھریٹس دیتے ہیں, ان کو پاسپورٹ ریووک کر دیا جاتا ہے, ان کو انٹرنیشنل ٹریولنگ سے بین ہو جاتا ہے. مسرت زہرا کی آپ بات کر رہی ہیں. بالکل بالکل. اور اب کچھ دن پہلے میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی, جو ان کا کشمیر پریس کلب تھا, اس کو پولیس نے ٹیک اوور کر لیا. تو یہ انڈین میڈیا بتا رہا ہے اپنی رپورٹس میں, مطلب انڈین میڈیا تو پہلے انڈین میڈیا کے بھی وہ جو آوازیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں, دا وائر جیسے جو تھوڑا سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں, ورنہ انڈین میڈیا میں اس وقت جو ان کا کارپوریٹ مائٹ ہے وہ چھایا ہوا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس میں اویس صاحب آپ کو شامل کرنا چاہوں گا. یہ فرمائیے گا کہ مہذب دنیا کی اگر ہم بات کریں تو جو جرنلسٹک آزادی ہوتی ہے, ون آف دا کی پلرز اس کو کہا جاتا ہے, اور اسٹیٹ کا بھی اس کو چوتھا ستون کہا جاتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی جو اس وقت ڈیٹیریٹنگ سچویشن ہے مقبوضہ کشمیر میں صحافت کی, کہ وہاں صحافت آپ کر نہیں سکتے. 2020 میں انڈیا نے 13 اخبارات کے اشتہارات کو صرف اس لیے بند کیا کہ بھارتی حکومت کی مرضی کے خلاف مواد شائع کیا گیا. ہاؤ ڈو یو سی, دنیا اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں یہاں جو میں یو کے میں بیٹھا ہوں تو یہاں پہ ظاہر رہا اور جو آزادی جو ہے نا, آپ فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, کچھ بھی آپ یہاں پہ بات کر سکتے ہیں نا. تو یہاں جتنے بھی جو پہلے ریگولر آتے رہے ہیں 10 سال پہلے, جو سری نگر سے اور جموں سے, جو وہاں کے جو انٹرنیشنلی جو بیچارے جو مشہور ہیں جو ہمارے جرنلسٹ, تو وہ بھی یہاں پہ آ کے بات کرتے تھے. لیکن وہ میں ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ کے تحت کچھ سکھ بھی ہیں جو جموں سے, اس کے بعد ہندو بھی ہیں, پر وہ بیچارے اور بیچاریاں وہ اس وقت بالکل ہی خاموش کر دیے گئے ہیں نا, وہ بات ہی نہیں کر پا رہے. آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے پاس راؤنڈ اباؤٹ 3 ملین برٹش سٹیزنز فرام کشمیری ہیریٹیج آئے, موسٹلی دے فرام آزاد جموں اینڈ کشمیر, اور اس میں سے کوئی تقریباً 8 سے 10% جو بیچارے جو ہیں وہ سری نگر سے ہیں. اس کی وجہ کہ ان کو باہر نکلنے نہیں دیا جاتا. ان کے جو پاسپورٹ ہیں انڈیا میں, اب اگر پاکستان سے کمپیئر کریں, پاکستان میں کوئی پابندی نہیں ہے, جہاں مرضی ہے چاہیں جائیں آپ پاسپورٹ لیں, اپلائی کریں, آپ کو مل جائے گا. لیکن جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پہ یہ 44 سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو پہلے آپ کی وہ انکوائری کرتے ہیں, اور ان دا اینڈ آپ کو پاسپورٹ نہیں دیا جاتا. اس میں کافی سارے لیڈر بھی. تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے یو کے میں آپ جیسے فرما رہے بیٹھے ہیں, وہاں پہ مقبوضہ کشمیر سے خبر اور صحیح خبر کا پہنچنا کتنا مشکل ہو چکا ہے؟ بھائی 99.9% جو ہے وہ یہاں پہ پبلک ڈومین میں تو آ ہی نہیں رہی خبر. ہاں اگر آپ کے کانٹیکٹ پرسنل کانٹیکٹ ہیں سری نگر میں یا جموں میں, تو وہ بھی یہ کہتے ہیں انہوں نے جو ٹیلی فون نمبر ہیں وہ یہ بنگلہ دیش کے رکھے ہوئے ہیں, استعمال وہاں کر رہے ہیں. اور میں کافی ساروں کو جانتا ہوں, وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے اس نمبر پہ بات کر سکتے ہیں, اور وہ بھی آپ نے ڈائریکٹ کشمیر کی بات نہیں کرنی جو ہے نا, نہیں تو ہمیں اٹھا لیا جائے گا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ اس وقت ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس اور چلڈرن رائٹس جو ہے نا فل جو ہے نا وہ ویڈیو اور ہاف ویڈیو جو ہے نا. میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ اگر صورتحال اتنی گھمبیر ہو چکی ہے تو وہ ممالک, کیونکہ جو یو کے کی جو پار ہے, ون آف دا پار سینٹرز اس کو کہا جا سکتا ہے, ون آف P5P ہے, تو پھر وہ پابندیاں کیوں نہیں لگاتے جب اظہار رائے کی آزادی کی یہ صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ جو ان کا ڈیسیژن میکنگ اتھارٹیز ہیں, پارز ہیں, وہ پھر کیوں اپنی ٹریڈ رائٹس زیادہ سے زیادہ بڑھاتے جا رہے ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ جب آپ گراؤنڈ ریالٹی سول سوسائٹی میں جاتے ہیں کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر ہے جو انڈیا کے پاس ہے, اور اس میں جو ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ وہاں پہ گھمبیر سچویشن نظر آتی ہے. جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے سم ہاؤ وہ ہائی جیک ہوئے ہیں. جو انڈین فورن افیئر جو ہے ان کا بڑا اسٹرانگ انفلوئنس ہے وہاں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ نے بتا دیا کہ کس طرح یہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے. میں عبداللہ صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی, میڈیا پالیسی 2020 میں ان کی آتی ہے, تو وہاں پہ تو اب یہ صورتحال ہے کہ جس طرح آصف سلطان کی انہوں نے بات کی ہے, خرم پرویز کے حوالے سے بات ہوئی, یا اور مزید جو صحافی ہیں جیسے شجاعت بخاری ہیں جن کو شہید کر دیا گیا, تو وہاں پہ تو صحافت اب نہیں ہو سکتی. تو کس طرح سے پھر اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ جو بھی افیئرز وہاں پہ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں دنیا کو بتلایا جا سکے؟ یہ اوورال جو بلاکیڈ کی پالیسی ہے اس کا ایک حصہ میڈیا کو بھی سائلنس کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ پابندیاں ہیں, انٹرنیٹ بھی مانیٹر ہو رہا ہے,
مجموعی طور پہ کشمیر کو انہوں نے 2019 سے لے کے اب تک ایک پنجرہ بنا کے رکھ دیا، اور اس میں بنیادی طور پہ جو وہاں کا صحافی تھا بڑا ریزیلینٹ صحافی تھا، وہاں پہ بڑی انہوں نے مارے کھائیں، لیکن ایونچولی آخر کب تک ہم کل تک دیکھتے ہوتے تھے، کچھ سال پہلے تھے کہ ہم کشمیر عظمیٰ یا گریٹر کشمیر کو پڑھیں تو پکچر نظر آتی تھی، لیکن جیسے ابھی فاطمہ نے کہا کہ اب سچویشن یہی ہے کہ جیسے پریس ریلیز ہے، آپ نے بھی فرمایا، تو اب یہ جو اوورآل انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ کشمیریوں کو ہر صورت میں انہوں نے پابند کرنا ہے، اور وہ بیسیکلی آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ ایکسیس باہر سے بھی نہیں ہے، باہر سے بھی کوئی جرنلسٹ، انٹرنیشنل جرنلسٹ بھی وہاں نہیں جا سکتے، جو انڈیا ساری دنیا کو اس نے کشمیر کا وہ رخ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی جو نام نہاد انتخابات ہوئے ہیں اس میں کئی ایسے جرنلسٹ جن کو میں جانتا ہوں ان کو اجازت نہیں ملی کہ وہاں سے جا کے رپورٹ کریں، وہاں سے رپورٹ کریں، تو یہ بیسیکلی مجموعی ایک پالیسی کا حصہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو مجموعی پالیسی ہے یہ بیک فائر کرے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ جتنا بھی ایک بناتے ہیں پریشر کوکر بنتا چلا جاتا ہے، کشمیری جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی انڈیا کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں، اور یہ اس کی علامت ہے کہ وہ پریس کر رہا ہے نا، وہ میڈیا کی آزادیوں کو پریس کر رہا ہے، تو کیونکہ لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں، وہاں کا ایون صحافی اس کے ساتھ نہیں کھڑا، اس کے سر پہ بندوق رکھ کے آپ اخبار چھپواتے ہیں یا اس کا اخبار بند کراتے ہیں۔ وید بسین مسلمان تو نہیں تھے یا ان کی بیٹی ہے، اب وہ کشمیر ٹائمز ایک بڑا کریڈیبل اخبار ہوا کرتا تھا، اور اس نے بڑی بیلنس رپورٹنگ کی ہمیشہ، اب اس جیسے اخبار کو بھی اگر وہاں پہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو باقی تو چھوڑ ہی دیں نا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ مجموعی پالیسی ہے، لیکن یہ مجموعی پالیسی لمبا عرصہ چل نہیں سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے لانگ ٹرم امپیکٹ یہ ہوگا کہ کشمیریوں کو یہ ان کے اندر آزادی کی ارج بہت زیادہ ہوگی، اور فریڈم آف ایکسپریشن دس از دی فرسٹ تھنگ کھانے پینے کے بعد انسان کے اندر آتی ہے، یار میں اپنا اظہار تو کروں، اور وہ کشمیری اظہار کرتے ہیں، باہر تک دنیا تک نہیں پہنچتی لیکن ایک دوسرے تک تو پہنچتی ہے۔ جو آپ نے سوال کیا کہ کریڈیبل خبر کس طرح سے آ سکتی ہے، دیکھیں اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ ایفرٹس کرنی چاہیے، رونے سے تو کام نہیں چلے گا، اقدامات کرنے پڑیں گے ہمیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، میں اس میں آپ کو شامل کروں گا۔ شفیع ڈار صاحب یہ فرمائیے گا 20 سے زائد صحافی جو ہیں اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ انڈین اور کشمیری جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں کی پریزنس کے اندر موجود ہیں، صرف قصور کیا ہے کہ انہوں نے سچ دکھانے کی کوشش کی۔ آصف سلطان نے اس کا کیا قصور تھا، اس نے برہان مظفر وانی شہید کے حوالے سے ایک مضمون لکھا تھا، اور اس کے بعد سے جس طرح انہوں نے بتایا کہ 2000 سے زائد دن ہو گئے ہیں اس کی جان نہیں چھوڑ رہے، اسی طریقے سے باقی صحافی بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ تو وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انہوں نے نئی پالیسی لائی ہے کہ جو انڈین آؤٹ لیٹس ہیں، میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں انڈیا کی، ان کو وہاں پہ لے کے جایا جا رہا ہے، جس طرح نیوز 18 ہے، جس طرح سے دوسرے مزید اور بھی ایسے اخبارات اور ٹی وی اسٹیشنز ہیں جن کو لے جایا جا رہا ہے، ان کا کارپوریٹ میڈیا وہاں پہ جا رہا ہے۔ کس حد تک یہ وہ فیک پکچر دکھا رہے ہیں جو اصل کشمیر کی نہیں ہے؟ دیکھیں جی، شاید آپ نے وہ دیکھا ہوگا، ایک نوجوان سے وہ انڈیا کا ایک کوئی صحافی جو ہے انٹرویو کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ یہاں کی سچویشن کیسی ہے۔ جی، دوائر کا وہ صحافی تھا جی، وہ لڑکا ان کو کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو حقیقت بتا دوں کہ مجھے شام تک ہی مجھے جو نا مجھے فوج اٹھا کے لے جائے گی، اور یو اے پی کے انڈر جو مجھے 4 سال 5 سال بغیر سنوائی کے مجھے جو بند رکھیں گے۔ اور رہی بات جو ابھی جو پریزنٹلی جو صحافیوں پہ جو قدغنیں وہاں پر ہے، جس طرح کہ میری بہن نے بتا دیا کہ جو سری نگر پریس کلب ہے وہاں پر تو انہوں نے اپنی ایک سیل بنا دی ہے، اور جتنے بھی اخبارات ہیں جو پریس سے ریلیٹڈ ہے یا میڈیا جو ہے، وہ سب سے پہلے ان کو نیوز اس سیل کو دینی پڑتی ہے، وہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا مواد تو نہیں ہے جو انڈیا کے فیور میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آزادی کے حق میں جو مقبوضہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے مطابق کوئی بھی نیوز جو ہوگی تو اس کو وہ مطلب جو نشر نہیں کرتے، نہ کرنے دیتے، یہ اتنی پابندی لگائی کہ اسی لیے وہاں کا جو صحافی جو ہے نا وہ بات نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کے بارے میں بات کروں تو مجھے جو ہے یو اے پی کے یہ جو لگا دیا جائے گا، اس کے اندر مجھے بند کر دیا جائے گا۔ تو اب اس کا جو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے جو کم سے کم و بیش جو ہمارے وہاں جو صحافی جو پرومیننٹ صحافی ہمارے جو اس میں جو ہے عرفان معراج جو ہے، اسی طرح سے ماجد حیدری ہے، اور جو سجاد گل وغیرہ یہ جو فہد شاہ وغیرہ ہے، یہ سارے جو بیچارے بند پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو کشمیر والا جو ہے اس کو بند کیا گیا صرف اسی وجہ سے کہ وہ سچ بولتے تھے۔ جی، یہ تو حقیقت بتاتے ہیں کہ صحافی کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ حقیقت بتائے، لیکن انڈیا کو جو یہ راس نہیں آ رہا ہے،
ان کو راز کیسے آئے گا؟ وہ تو پتہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں 10 لاکھ فوج لے کے بیٹھے ہوئے وہاں پر کشمیری لوگوں کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ان کو اپنا جو ہے ما فی الضمیر ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر وہ جو فریڈم آف پریس ہے یا انسانی حقوق، یہ بھی ایک انسانی حقوق ہے کہ وہ بات کرے، لیکن بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اتنی انہوں نے وہاں پر قدغن لگائی ہوئی ہے. اور جو ہے چلیں میرا ضمنی سوال اس میں یہ ہے کہ جیسے ایل جی سنہا جو ہے وہ کہتا ہے نیا کشمیر ہے، یہاں پہ ہر طرف جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، تو اگر اتنا ہی فرق آ گیا ہے تو پھر وہاں کے صحافی کو کیوں نہیں بات کرنے دی جاتی؟ وہاں کے صحافی کو یا باہر سے جو صحافی آنا چاہتا ہے، رپورٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو کیوں نہیں اجازت دی جاتی اگر اتنا ہی مقبوضہ کشمیر میں اتنا تبدیلی آ چکی ہے تو؟ نہیں، وہ کہنے والی بات اور ہے اور اس پہ عمل کرنا دوسری بات ہے. یقیناً وہ کہتا ہے، لیکن اگر اس طرح کی جو شفافیت وہاں آ گئی، وہاں نارمل حالات ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو وہ کیوں نہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو صحافی ہیں ان کو وہاں پر آنے دیتے؟ اور اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر کے جو صحافی جیلوں میں بند ہیں ان کو رہا کیوں نہیں کر رہے؟ اور جو مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے حریت پسند لیڈرز ہیں ان کو رہا کریں، وہ بات کریں گے، پھر ان کی جو گورنر کی جو حقیقت ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور کشمیری لوگوں کی بھی حقیقت سامنے آ جائے گی کہ کون حقیقت پسند ہے اور کون جھوٹا ہے. تو یہ سب پروپیگنڈے ہیں اور جھوٹ ہے جس کا جو انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے ساری باتیں اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، میں فاطمہ آپ کی طرف آتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ میڈیا پالیسی 2020 کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر لائی گئی تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح میں نے پہلے بھی سوال کیا کہ وہاں پہ اس طرح کے چینلز لائے گئے، ان کا جو کارپوریٹ مائٹ ہے، امبانیز، اڈانیز، جو پرسنل فرینڈز ہیں مودی کے، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. نیوز 18 جو ہے، این ڈی ٹی وی جو ہے، اور مختلف اور بھی اخبارات. تو اس کے ذریعے جو یلغار کی گئی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ کہ جو جسے گودی میڈیا کہا جاتا ہے، اس کا اب کتنا فٹ پرنٹ بڑھ چکا ہے مقبوضہ کشمیر میں؟ دیکھیں، اس کا لنک میں ڈائریکٹ ڈیموگرافی سے کروں گی کہ وہ اپنا ہولڈ اس پہ کشمیر پہ پوری طریقے سے اس پہ حاوی کر رہے ہیں، نہ کہ صرف میڈیا کے تھرو بلکہ اوور آل بھی. وہ ان کا لینڈ پہ قبضہ کر رہے ہیں. ان کی جو انویسٹمنٹ کی آپ نے بات کی، تو وہ 60-70% جو وہاں کے لوکل لوگوں کے مطابق کچھ تو ملٹری نے اس کو آکوپائی کر لیا، اور کچھ انڈین نیشنلز جو ہیں وہ وہاں پر آ کے اس کے لینڈ پہ قبضہ کریں. جو گودی میڈیا اب جو ایک ان کی پالیسی ہے فاشسٹ رجیم کی کہ ہم میڈیا کے ایسے آؤٹلیٹس وہاں پہ لے کے جائیں جو کہ امپورٹڈ ہوں فرام انڈیا، اور وہ جا کے وہاں پہ جھوٹ اور پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلائیں اور دنیا کو دکھانے کی کوشش کریں. اگر آپ دیکھیں تو ان انتخابات میں جو نام نہاد انتخابات تھے اس میں ہمیں نیوز 18 رپورٹ کرتا ہوا نظر آیا. اس کے بعد نیوز 18 کا جو اردو ورژن ہے وہ رپورٹ، این ڈی ٹی وی جو ہے وہاں سے رپورٹ کرتا ہوا نظر آیا. کسی دوسرے باہر کو الاؤڈ نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ شفاف رپورٹنگ کر سکے. لیکن ڈیفینیٹلی جب کوئی جھوٹی پکچر پیش کرنے کو آتا ہے تو وہ تو ہر طریقے کا ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے ایک ٹیکٹک ہے کہ وہاں کا جو اصل جو چیز ہے اس کو دبا کے جو جھوٹی ایک پکچر ہے وہ دکھائی جائے دنیا کو. لیکن میرے خیال سے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اتنے کوئی معصوم نہیں ہے، کیونکہ اب جب آپ دیکھیں بی بی سی کو دیکھیں، جو باہر کی کنٹریز وہ اس کو اجاگر کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جرنلسٹ کے ساتھ کیا سچویشن ہے، تو یہ چھپ نہیں سکتی. میرے خیال سے جو اصل پکچر ہے وہ چھپ نہیں سکتی، چاہے وہ جتنا بھی اپنا میڈیا وہاں پہ اس کو نام نہاد اس کو پکچر نارملائزیشن کی پکچر وہ دکھا دیں، لیکن اٹس ناٹ نارمل. جو چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں وہ کھلم کھلا ظلم ہے، نہ کہ صحافیوں پہ نہ صرف بلکہ وہاں کے لوکل لوگوں پر جو کہ اپنی آواز اٹھا ہی نہیں سکتے. ٹھیک. ٹورڈز دا ویری لاسٹ اینڈ اویس صاحب، میں اس میں آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ جو ہم نے صحافیوں کی حالت زار کا یہاں پہ ذکر کیا، ڈیٹا کے ساتھ بھی، ان کے ناموں کے ساتھ بھی، ڈونٹ یو تھنک کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو خاص طور پہ جو پاور سینٹرز ہیں ان کو بڑا سیریسلی سوچنا چاہیے کہ انڈیا کی اس وقت اظہار رائے کی جو آزادی کی صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس کے حوالے سے انڈیا کو یہ مجبور کیا جائے کہ وہ کم از کم صحافیوں کو وہاں پہ آزادی کے ساتھ رپورٹنگ کرنے دیں؟ ایسی کوئی ترتیب بن سکتی ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی ایکشن کیا جا سکتا ہے یا ابھی یہ بہت دور ہے اس طرح کا ایکشن؟ میں سمجھتا ہوں جو حالات ابھی تک جا رہے ہیں، جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، وہ حالات بڑے دور نظر آ رہے ہیں نا. لیکن یہ کہ دیکھیں، جب بھی باہر سے جو کوئی وفد ہے یا جو انڈیپینڈنٹ رپورٹرز ہیں یا ریسرچر ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. میں نے خود 2018 میں اپلائی کیا کہ بھائی میں وہاں آنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں آنے دیا کہ میں بائی برتھ جو میری میرپور آزاد جموں کشمیر کی ہے، تو مجھے انہوں نے ویزا ہی نہیں دیا. اور اسی طرح اور ہمارے جو نیوٹرل جو کہ بائس نہیں ان بائس رپورٹر ہیں، انٹرنیشنل رپورٹر جو یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، برسلز میں بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ میں،
उनको वीज़ा नहीं दिया जाता। तो अब ये हमें सब पता है कि क्या हो रहा है इंटरनेशनल का। जैसे मेरी बहन ने कहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो बेवकूफ़ नहीं है, उसे सब पता है क्या हो रहा है। लेकिन बात ये है कि फिर आपको ग्राउंड रियलिटी भी देखनी पड़ती है वहाँ पे। अब मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया कि कौन से बेचारे जो वहाँ पे वो रिपोर्टर बैठे हुए हैं वो प्रॉब्लम में हैं, और वो हैं कि जो 2020 का जो आया इसमें बेशुमार खाली मुसलमान ही नहीं, हिंदू और जम्मू से जो हिंदू और सिख रिपोर्ट उनको भी जो यहाँ आपका पॉइंट आ गया कि इस पे इंटरनेशनल इंटरफेरेंस की अशद ज़रूरत है, तब जाकर जो है थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिल सकती है मकबूजा कश्मीर के सहाफ़ी को कि वो रिपोर्ट कर सके। और जो कुछ मकबूजा कश्मीर में ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। वो जो दिखाई जाती हैं LG सिन्हा की इस गवर्नमेंट में या उमर अब्दुल्ला की इस कठपुतली हुकूमत में जो दिखाया जा रहा है उससे हकीकत बहुत दूर है। और हकीकत उन सहाफ़ियों के पास है जो इस वक्त जेलों में बंद हैं, जिनके ऊपर PSS लगाए जाते हैं, जिनके घरों के ऊपर जो है वो हमले किए जाते हैं इंडियन फोर्सेस की जानिब से। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम पैनलिस्ट का आज के दोनों मौज़ूआत के हवाले से तज्ज़िया आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।